سخت سردیوں کے دن تھے۔ بالا موچی درخت کے نیچے اپنی چھوٹی سی دکان میں جوتوں کی مرمت کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی دکان بغیر چھت اور دیواروں کے ایک ٹنڈ من درخت کے نیچے گاؤں کے بالکل بیچوں بیچ ایک صاف ستھرے میدان میں تھی، اور اس دکان کا کل اثاثہ لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ جب بالا کام ختم کر لیتا تھا تو اپنی ساری چیزیں اس صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگا دیا کرتا تھا، اور یوں دکان بند ہو جاتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور سر پر سورج بھی چمک رہا تھا، مگر بالا پھر بھی سردی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اون کی بنی ہوئی پرانی شال کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا، اور اس کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ گاؤں کا واحد موچی تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت اسی سے کرواتے تھے، اس لیے اس کو فارغ بیٹھنے کی ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک اپنے کام میں ہی لگا رہتا تھا۔ بالا تھا تو غریب آدمی، مگر اس میں لالچ نام کا کوئی الفاظ نہ تھا۔ اسے علم تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ بالا گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ہی ان پڑھ تھا، مگر اس کو گاؤں والوں کی غربت کا احساس تھا، اس لیے وہ ان سے جوتوں کی مرمت کی زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو جوتوں کی مرمت کے بدلے رقم ہی ملتی ہو۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو اس خدمت کے عوض اسے مرغی، انڈے، گندم، سبزیاں اور گڑ وغیرہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے گاؤں کے ایک آدمی کے 2 بچوں کے نئے جوتے بنائے تھے، تو اس آدمی نے ان جوتوں کے بدلے اسے ایک بکری دے دی تھی۔ اس بکری کی وجہ سے بالا اور اس کے گھر والوں کو دودھ کی آسانی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر چلانے کے لیے اسے سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس کی بیوی ایک بہت اچھی اور محنتی عورت تھی۔ وہ جوتوں میں کام آنے والا چمڑا رنگنے میں بالا کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کی زمینداروں کے کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی، جس سے اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ دونوں کی اس جدوجہد کے نتیجے میں گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں ابھی چھوٹی تھیں اور گاؤں کے کچے مدرسے میں پڑھنے جاتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی ان کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ بالا ان سے کہتا تھا کہ بس وہ پڑھتی لکھتی رہیں۔ اس کے باوجود دونوں لڑکیاں گھر کے مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے بالا کی بیوی کو بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ بالا کے گھر کی ایک مدت سے مرمت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 کمرے تھے اور ان کی چھتیں بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ بارش ہوتی تھی تو پانی کمروں میں ٹپکنے لگتا تھا۔ بالا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ اگر سردیوں میں بارشیں شروع ہو گئیں تو کیا ہوگا۔ اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ بارشوں کے ہونے سے پہلے گھر کی چھتوں کی مرمت کروا لے، مگر ابھی اس کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہی جمع ہوئے تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے
اب سورج غروب ہونے تک کام میں لگا رہتا تھا تاکہ کچھ فاضل رقم حاصل ہو جائے جو چھتوں کی مرمت میں کام آئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹین کا ایک بڑا سا ڈبہ بھی لائی تھی جس میں اس نے لکڑیوں سے آگ جلا رکھی تھی۔ بالا اپنی بیوی کو، کھانے کو اور آگ کے ڈبے کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بولا، بالی خوش رہ، تو نے تو کمال کر دیا۔ تجھے کیسے پتہ چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ بالی اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ خوش ہو کر بڑے پیار سے بولی، بالے جیسی سردی یہاں ہے ویسی سردی گھر پر بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ تو سردی میں کام کر رہا ہوگا، اس لیے میں ڈبے میں آگ جلا کر لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی نے کھانا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، بالے تو کھانا کھا، میں گھر جاتی ہوں۔ دونوں بچیاں مدرسے سے واپس آنے والی ہوں گی، انہیں بھی کھانا دینا ہوگا۔ بالے نے کہا، ٹھیک ہے تو جا، مگر بالی یہ سن کر کہ تو میری خاطر بہت تکلیف اٹھاتی ہے، مجھے تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ میں تجھے کوئی سکھ نہیں دے سکا۔ بس تو دیکھتی رہ، جیسے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت ہو جاتی ہے میں پھر پیسے جمع کروں گا اور ان سے تیرے لیے سونے کی بالیاں اور ہاتھ کے کڑے بنواؤں گا۔ اس کی بیوی بولی، تو ہمارے لیے ہی تو صبح سے شام تک کام میں لگا رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سکھ میں ہوں۔ ہماری بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں، مجھے نہ بالیاں چاہیے اور نہ کڑے۔ اب تو اوڑھنے پہننے کی باری ہماری بچیوں کی ہے۔ بالا سر ہلا کر جھک کے پانی سے ہاتھ دھونے لگا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بیوی اٹھ کر چلی گئی۔ بالا جلدی ہی کھانے سے فارغ ہو گیا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کو دور سے بہادر آتا دکھائی دیا۔ وہ بالا کے قریب ہی ایک گھر میں رہتا تھا اور اینٹوں کے ایک بھٹے پر مزدوری کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ قریب آ کر اس نے وہ تھیلا بالا کے لکڑی کے صندوق پر رکھ دیا اور خود زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بالا نے وہ جوتا جس کی وہ مرمت کر رہا تھا ایک طرف رکھا اور بولا، بہادر بھائی کیسے آنا ہوا؟ بہادر نے دھیرے سے کہا، پرسوں دوسرے گاؤں سے لڑکے والے شادی کے لیے میری بڑی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے جوتے مرمت کروانے کے لیے آیا ہوں۔ لڑکے والے آئیں گے تو ان پھٹے ہوئے جوتوں میں ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے گی۔ اس نے اپنا پاؤں آگے کر کے کہا۔ بالا نے دیکھا اس نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ انتہائی بدنما اور خاستہ تھے۔ بالا نے خاموشی سے وہ تھیلا اٹھایا جس میں بہادر مرمت کروانے کے لیے جوتے لایا تھا۔ یہ جوتے بھی نہایت خستہ حالت میں تھے۔ اوپر کا چمڑا پرانا ہو گیا تھا مگر پھٹا نہیں تھا۔ اس نے انہیں پلٹ کر دیکھا تو دونوں جوتوں کے تلے پھٹے ہوئے تھے۔ بالا کی تجربہ کار انگلیوں نے جوتوں کی چمڑے کو چھو کر اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے تھے جو نہایت نرم، مضبوط اور ہلکی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو بالا نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے جوتے اگرچہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں مگر یہ جوتے اس سے زیادہ ہی وزنی لگے۔ اس نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب بہادر نے جوتوں میں بالا کا انناک دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اتنے خراب جوتے دیکھ کر بالا ان کی مرمت سے انکار نہ کر دے، اس لیے وہ ہمت کر کے بولا، بالا بھائی جوتے بہت پرانے ہیں، ان کو میں نے
گھر میں پڑے پرانے سامان سے نکالا ہے۔ یہ جوتے میرے دادا کے تھے اور کسی زمانے میں بہت اچھی حالت میں تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے ابا نے پہن پہن کر ان کا یہ حال کر دیا تھا۔ اگر بیٹی کی بات پکی ہونے کی تقریب نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسے پھٹے پرانے جوتے لے کر تمہارے پاس نہیں آتا۔ بس یہ سمجھ لو عزت کا معاملہ ہے۔ بالا اس کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ جوتے ہرن کی کھال کے بنے ہوئے ہیں اور ہرن کی کھال کے جوتے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ تمہارا دادا تو کافی پیسے والا ہوگا۔ بہادر نے بڑے فخر سے کہا، وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ اس گاؤں کے بہت سے زمینیں انہی کی ملکیت تھیں۔ ان کے مرنے کے بعد میرے باپ نے ساری زمینیں بیچ کر ان کے پیسے اپنے دوستوں میں اڑا دیے تھے۔ اگر وہ سنبھل کر چلتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اس کی شرمندگی محسوس کر کے بالا نے اس کو تسلی کے لیے کہا، تم فکر مت کرو، ان جوتوں کو میں ایسا کر دوں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر بہادر نے نظریں جھکا کر کہا، اور بالا بھائی ایک بات اور ہے، ان کی اجرت میں بعد میں دوں گا۔ ابھی تو لڑکے والوں کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوا ہے۔ وہ بھٹا جہاں میں کام کرتا ہوں، اب میں اس کے مالک کے پاس جاؤں گا، شاید وہ مجھے کچھ رقم ادھار دے دے اور میں کھانے کا انتظام کر سکوں۔ بالا نے کہا، دیکھو بہادر بھائی، جیسی تمہاری بیٹی ویسی میری بیٹی ہے وہ، تم فکر مت کرنا۔ بھٹے کا مالک بھلے تمہیں ادھار دے یا نہ دے، میرے پاس چلے آنا، میرے پاس کچھ رقم موجود ہے۔ بارش میں چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، ان کی مرمت کے لیے میں رقم جمع کر رہا ہوں۔ مرمت تو بعد میں بھی ہو جائے گی، ان پیسوں کو تم بس اپنا ہی سمجھو۔ تم آرام سے لڑکے والوں کی دعوت کا انتظام کرنا۔ بالا کی ہمدردی اور محبت بھری باتیں سن کر بہادر کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ چونکہ گاؤں کے ایک بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا، اس لیے بالا نے دوسرے جوتوں کی مرمت کا کام چھوڑا اور بہادر کے جوتے لے کر بیٹھ گیا۔ جوتوں کے تلے تو بالکل بھی مرمت کے قابل نہ تھے اور نہ صرف بری طرح گھس گئے تھے بلکہ بیچ میں سے دو حصوں میں بھی تقسیم ہو گئے تھے۔ بالا نے اپنی لکڑی کے صندوق میں سے سب سے مہنگے والے تلے نکالے۔ یہ تلے وہ گاؤں کے امیر زمینداروں کے جوتوں میں لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ بالا نے ان پر بہت محنت کی تھی اور وہ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ بالا نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگائی اور بہادر کے جوتوں کا تھیلا اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس پوری کارروائی کے دوران اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور دبے دبے جوش کے آثار تھے اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کا تھیلا ایک طرف رکھا۔ دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ بالی رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ بالا نے اسے آواز دے کر بلایا۔ جب اس کی بیوی آ گئی تو بالا نے اسے بہادر کے جوتے دکھائے اور پھر اسے پاس بٹھا کر چھپکے اس کو کچھ بتانے لگا۔ بالا کی باتیں سن کر بالی کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی تھیں۔ اپنی بات ختم کر کے بالا نے اپنے کرتی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی کھول کر بالی کو دکھائی۔ پوٹلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں چمک رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر بالی حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ بالا نے کہا، اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے۔
بچیاں باہر گلی میں کھیل رہی ہیں، تو چولہے کی آگ ہلکی کر دے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی بالی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا۔ بہادر گھر پر ہی مل گیا تھا اور سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالا اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو بہادر نے بالا کو بتایا کہ اس بھٹے کے مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی کہ وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ بالا نے کہا، بہادر، اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر تم سب بہت خوش ہو جاؤ گے۔ بالا کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ بالی کو تو بالا یہ باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ بہادر کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ منہ کھولے بالا کی باتیں سن رہا تھا۔ ان سب کی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر بالا کی بیوی مسکرا رہی تھی۔ بالا نے کہنا شروع کیا، بہادر، تمہارے دادا بہت امیر آدمی تھے۔ جب میں نے ان کے جوتوں کی چیر پھاڑ کی تو ان کی ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلی تھیں۔ اس نے کپڑے کی وہی چھوٹی سی پوٹلی نکال کر سرکنڈوں سے بند مونڈے پر رکھ دی۔ سب حیرانی سے اس پوٹلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بہادر نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بالا نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا یہ خیال ہے کہ تمہارے دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوتوں میں چھپا دیا تھا۔ اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی حالت سنبھلی تو بہادر بالا کے ہاتھ تھام کر رونے لگا۔ بالا بھائی، تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اس نے کہا، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تمہارا جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بہادر، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کے نصیب سے یہ دولت تمہیں ملی ہے۔ اب تو تم اس گاؤں کے بہت امیر آدمی ہو گئے ہو۔ ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو بیٹی کی شادی کرنا، پھر کوئی اچھا سا کام شروع کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ راستے میں اس کی بیوی نے کہا، بالا، تجھے یہ ایمانداری کس نے سکھائی ہے؟ تو چاہتا تو اس قیمتی خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا، کسی کو کیا پتہ چلتا۔ ان کو بیچ کر تو گھر کی چھتیں ٹھیک کروا سکتا تھا، میرے لیے سونے کی زیورات بنوا سکتا تھا۔ ہم اپنی بچیوں کو گاؤں کی نہیں، پڑوس کے قبضے میں کسی اچھے سے اسکول میں داخل کروا سکتے تھے۔ بالا اپنی بیوی کی بات سن کر ہنسا، پھر سینہ تان کر بولا، ہمارے گھر کی چھتوں کی مرمت بھی ہوگی، تیرا زیور بھی بنے گا، اور ہماری بچیاں قصبے کے اسکول میں نہیں، شہر کے اسکول میں بھی پڑھنے جائیں گی، اور یہ سب میں اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے پیسوں سے کروں گا۔ بالا کی بات سن کر اس کی بیوی کھل اٹھی اور بولی، میں اور میری دونوں بچیاں بہت خوش نصیب ہیں۔ مجھے اتنا اچھا شوہر اور بچوں کو اتنا اچھا باپ ملا ہے۔ اپنی تعریف سن کر بالا شرما گیا تھا۔ بیوی سے اس شرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کے غصے سے بولا، بالی، ذرا تیز چل، مجھے بھوک لگ رہی ہے، گھر جاتی ہی کھانا کھاؤں گا۔
بالی سمجھ گئی تھی کہ اس کی تعریف سے بالا شرما گیا ہے۔ وہ مسکرائی اور تیز تیز چلنے لگی۔